بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس مجلس میں ہر سال میر انیس کے برسیے کے کچھ بند پیش کی جاتے ہیں۔ حسب روایت یہ میر انیس کی جلد کا پہلا مرثیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مرثیے کے لیے جو روایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ کہ ایک وزیر دیانت دولہ جب کربلا کا روضہ دیکھ کر اس کے بعد پھر بہت سے لوگوں نے کربلا کے نام سے ہندوستان کے مختلف شہروں میں عمارتیں بنوائیں۔ واہ واہ واہ۔ اس عمارت کے لیے نقشہ وہ کربلا سے ہی بنوا کے لے آئے تھے اور کاریگروں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، انجینئرز کو، تاکہ وہ اس کو دیکھ کر اسی طرح تیار کریں۔ کئی سال سے میں جماعت ثانی کی مجالس پڑھ کر جب ہندوستان جاتا ہوں تو اسی کربلا میں مجالس پڑھتا ہوں۔ اس سال 2016 میں نہیں گیا حالات کی وجہ سے، لیکن 3 سال سے میں مسلسل جا رہا تھا اور اسی کربلا میں مجالس ہوتی ہیں، اور آج بھی مجلس ہوئی ہوگی 28 رجب کی۔ اتفاق سے کربلا بن کر جب تیار ہوئی تو 28 رجب کی تاریخ آ رہی تھی اس کے افتتاح کی۔ تو دیانت دولہ نے میر انیس سے التماس کی کہ آپ پہلی مجلس میں برسیہ پڑھیں، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ مجلس میں بادشاہ بھی آئیں، لیکن ہم ان سے کہہ نہیں سکتے، مجلس میں گزارش نہیں کر سکتے۔ اتفاق سے دیانت دولہ کے ذمے بادشاہ کی سواری کا تمام انتظام ان کے ہاں ان کی منسٹری میں وقت تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بادشاہ جس ہاتھی پر بیٹھتے تھے اس کے گلے میں ایک گھنٹی ہوتی تھی جو اطلاع ہوتی تھی کہ بادشاہ کی سواری نکل چکی ہے، اور جتنے بھی شہزادے ہیں وہ استقبال کے لیے اپنے اپنے مقام پر راستے میں موجود ہوں، اور اس طرح عوام کو بھی اطلاع ہو جاتی تھی۔ میر انیس نے کہا کہ آپ وہ ہاتھی جس پہ بادشاہ بیٹھتے ہیں اس کو وقت سے پہلے نکلوا دیجیے، کیا کہنے۔ تاکہ تمام شہزادے خاندان کے پہلے سے اپنی سواریوں پہ نکل کر آئیں، اور سواری کا رخ دیانت دولہ کی کربلا کی طرف ہو۔ سواری جب چلی تو بادشاہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ
میری سواری کی آواز آ رہی ہے لیکن مجھے اطلاع نہیں دی گئی کہاں جانا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آج جانا دولہ کی کربلا کا افتتاح ہے، وہ بن کر عمارت تیار ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خود اپنا قاصد بھیجا اور دیانت والا سے کہا کہ سواری جلدی لاؤ، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ میر انیس اس مجلس میں مرثیہ پڑھا ہے۔ واہ 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 اس طرح تمام سامعین، شاہی سامعین واہ مجلس میں پہنچ گئے اور ان کو پہلے سے اطلاع نہیں لینا پڑی بلکہ وقت پر ہی سب کو اطلاع ہوئی کہ مجلس شروع ہونے والی ہے۔ تو اس مجلس کے لیے میر انیس نے یہ مرثیہ لکھا تھا واہ واہ سبحان اللہ۔ اور اس میں انہوں نے چونکہ ان کا ابتدائی دور فیض آباد سے آنے کے بعد لکھنؤ میں ان کا ابتدائی دور تھا اور لکھنؤ کے لوگ باہر سے آنے والے کو جلدی تسلیم نہیں کرتے، کیا کہنے اس لیے لکھنؤ والوں نے ان کو کسی طرح بھی مرزا دبیر کے سامنے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس مرثیے میں انہوں نے یہ کیا کہ مجمع کو مخاطب کرتے اس میں انہوں نے اللہ کو مخاطب کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی کہ مجھے کچھ نہیں آتا، تو ہی مجھے عطا کرے گا واہ 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 تو میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں مداحی حسین کر سکوں۔ واہ 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 تو طویل مرثیہ ہے، اس کا صرف ایک منظر ابتدائی کچھ بند دو چار اور پھر ایک منظر پڑھوں گا اپنے مجلس کے وقت کے اندر۔ ظاہر ہے کہ میں بھی نہیں پڑھ سکتا اور آپ بھی نہیں سن سکتے۔ مرثیے پہلے زمانے میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے یہ ہوا کرتے تھے، 200 بند کے۔ واہ واہ تو 200 بند کا مطلب یہ ہے کہ 600 اشعار، تو یہ نہ کوئی پڑھ سکتا ہے اب اور نہ کوئی سن سکتا ہے۔ کیا کہنے تو منظر یہ ہے کہ چونکہ کل چاند رات ہے اور اس کے بعد شعبان اور 2 شعبان اور 3 شعبان، مہینہ شعبان کا، اور ہمارے مولا احمد نبی کے گھر کی دوسری خوشی، اس کو میر انیس نے اس مرثیے میں پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ رجب کی 28 تاریخ کو مرثیہ انہوں نے پڑھا یہ، اور شعبان میں 3-4 دن رہ گئے تھے، امام کی خصوصی تاریخ 3 شعبان، تو اس کا ذکر اس طرح کسی نے نہیں لکھا جیسے میر انیس نے لکھا ہے۔ مرثیہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے دعا سے۔ کہا کہ میں پر سے پانی دے گا۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، کیا کہنے آئے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، واہ 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 اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، جب تک کہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم کیا سے نہ جائے۔ کہنے اس میں انہوں نے دعا سے بات شروع کی ہے، یا رب اے میرے رب میری شاعری کے چمن کو جنت کا باغ بنا دے، واہ 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 یعنی گلزار ارم کر دے۔
ایک ہی مصرع ہے لیکن تجزیے کے لیے کافی وقت چاہیے، کافی صفحات چاہیے. پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں کئی بار کہ جنت کے بھی بہت سے نام ہیں کیا کہنے. اور اللہ کے بھی کئی ہزار نام ہیں، واہ واہ واہ. لیکن انیس تمام ناموں میں سے اللہ کے نام رب کا انتخاب کرتے ہیں اور جنتوں کے ناموں میں سے ارم کا انتخاب کرتے ہیں. واہ واہ واہ. کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں لفظ انیس نے پہلے مصرے میں استعمال کیے؟ تو جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بحر کا ہی مسئلہ تھا تو بہت سے نام آ رہے تھے. مالک چمن نظم کو گلزار ارم کر، کیا کہنے. کیا کہنے. خالق چمن نظم کو گلزار ارم کر. لیکن یا رب خصوصی طور سے اشارہ ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے، اور یہ بات انیس کے مرثیوں میں، انیس کے لفظوں میں ہم کو یہ رموز پتہ چلتے ہیں کہ مداحی حسین کرنے والے کہ علم کی کوئی انتہا کیا کہنے. پائی نہیں جاتی. وقتی طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک عام سے شاعر کو سن رہے ہیں، عام سی شاعری سن رہے ہیں یا ایک عام تقریر سن رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کی مدد ہو رہی ہوتی ہے اس لیے اس کو غیب سے کچھ عطا ہو رہا ہو. کیا کہنے. کیا صرف ایک لفظ کے استعمال کے لیے پورا قرآن پڑھا ہوگا؟ نہیں، اس نے واہ 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 واہ. یہ غور و فکر کی بات ہے کہ اسی لفظ کا انتخاب کیوں کیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے انبیاء، جتنے اولیاء اور خود سرکار دو عالم اور اس کے بعد کے معصومین، جس نے بھی بارگاہ الہی میں دعا کی، اس نے اپنی دعا یا رب سے شروع کی. واہ 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 واہ. یہ بات بغیر ریسرچ کے نہیں ہو سکتی. کیا کہنے. کیا کہنے. ساری دعاؤں کو جمع کیا ہے لوگوں نے. اگر آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، یا رب، یعنی دعا جو ہے وہ تمام انبیاء کی لفظ رب سے شروع ہوگی. تو وہاں بھی کوئی راز ہوگا. انیس کے ہاں اگر کوئی راز ہے، انہوں نے قرآن سے راز کو لیا. تو دیباج دیکھنا، وہ پانی لینے گیا کاظم تو شاید پھان کے وہ چھت چھت ہوتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے. محمد صلی اللہ رب سے ہر نبی کی دعا کیوں شروع ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم. کیا کہنے. جو ہم نے پتہ لگایا وہ ہم بتائے دیتے، جو راز ہم کو پتہ چلا وہ ہم بتائے دیتے ہیں. اس لیے کہ انبیاء کی بات، قرآن کی بات کوئی کیا جانے. واہ واہ واہ. اور وجوہات ظاہر ہے کہ اگر معصوم بتا دے تو بتا دے، لیکن ہوگا کہیں تو ہم کو نہیں پتہ چلا، نہیں نظر آئی بات ہمیں. ہم نے جو پتہ لگایا تو یہ پتہ چلا کہ رب میں
علم عادات کے اعتبار سے رے کے 200 عدد ہے اور بے کے عدد 2 ہے، تو یہ کل 202 ہے۔ تو 202 اس طرح بنتے ہیں کہ 92 عدد محمد کے ہیں اور 110 عدد علی کے ہیں۔ 92 اور 110 202 ہوتے ہیں۔ یہ تو علم عادات کے اعتبار سے۔ تو اگر جملہ یوں کہا جائے تو اس کو شرک نہ کہا جائے، بلکہ علم عادات کو کہہ رہا ہوں کہ 110 اور 92 مل کر 202 بنتا ہے۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ محمد اور علی، تو اگر پوری بات کہوں تو یہاں آج کل کے اعتبار سے ہر بات میں جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور جو مسلسل میں فیس بک کو دیکھ رہا ہوں اور مسلسل کمپیوٹر جو ہے وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح یہ عزاداری، یہ ذاکری، یہ شاعری، یہ سوچخانی، یہ ماتم، اس کو بند کرا کے دم لیں گے۔ ہزاروں لڑکوں کو کمپیوٹر پہ بٹھایا گیا ہے کہ جو مسلسل ذاکروں کو، نواخوانوں کو گالیاں دے رہے ہیں بری طریقے سے اور اپنے آپ کو مذہب کا چمپئن کہہ رہے ہیں کہ اصل مذہب ہم لوگوں کا ہے اور یہ تماشا ہے، یہ مذہب ڈھونگ ہے، یہ جو عزاداری ہے یہ سب ڈھونگ ہے۔ اور اس میں مسلسل 24 گھنٹے لکھ لکھ کر میسج آ رہا ہے۔ تو ایسے دور میں کہ جہاں اپنے ہی دشمن ہو جائیں، اس دور میں یہ سب باتیں غنیمت سمجھیے کہ بہت غنیمت ہے۔ اس طرح یلغار غیروں کی بھی ہے، یلغار اپنوں کی بھی ہے۔ تو اس لیے عزاداری ہر دور سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے غیروں سے خوف آتا تھا، اب غیروں سے زیادہ اپنوں سے خوف۔ نظم کو گلزار ارم کر اے ابر کرم، خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ، کوئی دم کر گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم۔ جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے۔ بہت سے دعاؤں کے ساتھ انہوں نے بن کہے ہیں اور اسی میں مشہور بند ہے، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک میرے منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مجموع ہو تو سورنگ سے باندھوں۔ آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم، خیبر کی خبر لائے تب اولو لازم، قطع سر عادہ کا ارادہ جو ہو بالجزم، دکھلائے زباں سب کو یہیں مار گئے رزم، جل جائیں عدو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمک۔ وہ ایک زباں ماہ سے تا مسکن ماہی، عالم کو دکھا دے الہی، جرت کا دھنی تو ہے یہ چلائیں سپاہی، لا ریب تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی، ہر دم یہ اشارہ ہو دوات اور قلم کا، تو مالک و مختار ہے اس طبل و علم کا۔
تو تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہے میں ایک طرف۔ اس کے بعد پھر شکوہ کیا ہے انہوں نے ناقدری کا، اور یہ بتاتے ہیں کہ جو عوام ہوتے ہیں تو ان کے حالات کو بیان کیا ہے کہ نیک و بد عالم میں تعامل نہیں کرتے، عارف کبھی اتنا بھی تجاہل نہیں کرتے، خاروں کے لیے رخ طرف گل نہیں کرتے، تعریف خوش الحانی بلبل نہیں کرتے، خاموش ہیں گو شیشے دل چور ہوئے ہیں، اشکوں کے ٹپک پڑنے سے مجبور۔ اچھا تو کرتے کیا ہیں یہ جو ناقدری کرتے ہیں جو لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ الماس سے بہتر یہ سمجھتے ہیں خزف کو، ٹھیکری کو، یہ الماس سے قیمتی ہیرے سے بہتر کہتے ہیں یہ ٹھیکری بہتر ہے۔ دور کو تو گھٹاتے ہیں، بڑھاتے ہیں صدف کو، اندھیر یہ ہے چاند بتاتے ہیں کلف، کھو دیتے ہیں شیشے کے لیے در نجف۔ جب ناقدری پہ آتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں؟ کھو دیتے ہیں شیشے کے لیے در نجف کو، ضائع ہیں درو لالے بدخشانوں عدن کے، مٹی میں ملاتے ہیں جواہر کو سخن کے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم کچھ اچھا کارنامہ کرنے کے بعد یہ مرثیہ لکھ کر لائے ہیں، ہے لال و گوہر سے یہ دہن کان جواہر، ہنگام سخن کھلتی ہے دکان جواہر، ہیں بند مرصع تو ورق خان جواہر، دیکھے اسے ہاں ہے کوئی خواہان جواہر، بینائے رقومات ہنر چاہیے اس کو، سودا ہے جواہر کا نظر چاہیے۔ پچھلے لوگ جو قدردان تھے وہ رہے نہیں، اب نئے لوگ آ گئے ہیں، کیا ہو گئے وہ جوہریان سخن ایک بار، ہر وقت جو اس جنس کے رہتے تھے طلبگار، اب ہے کوئی طالب نہ شناسا نہ خریدار، ہے کون دکھائیں کسے یہ گوہر شہوار، کس وقت یہاں چھوڑ کے ملک عدم آئے، جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو اب اس کے بعد شروع میں ہی یہ بات بتا دیتے ہیں کہ مداحی کرنا حسین کی کوئی آسان بات نہیں ہے، اور وہ مجمع کو سمجھا دیتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اس میں دعوے کر کر کے چلے گئے کہ ہم نے مداحی کی، لیکن کوئی اس حد کو پا نہیں سکا، تو کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں اور میری تباہ ہے کیا، اے شہنشاہاں آستان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں، یہ سب عرب کے مشہور مقرر اور شعراء گزرے جنہوں نے مداحی کی، تو شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں، قاصر سخن فہم و سخن سنج و سخن داں، کیا مدحا کف خاک سے ہو نور خدا کی۔ ایک مٹھی مٹی سے انسان بنا ہے، اور وہ مٹی کا انسان چاہتا ہے کہ نور خدا کی تعریف کر کے دکھائے۔ مٹی بھلا کیسے تعریف کرے گی؟ کیا مدح کف خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت نہیں کرتی ہیں زبانیں فصحا کی، لا یعلم لا علم کی کیا سحر بیانی، حضرت پہ حویدہ ہے میری ہیچ مدانی، نہ ذہن میں جودت نہ طبیعت میں روانی، گویا ہوں فقط ہے یہ تیری فیض رسانی، میں کیا ہوں فرشتوں کی طلاقت ہے تو کیا ہے، وہ خاص یہ بندے ہیں کہ مداح یہ ہے
سارا مسئلہ یہ ہے کہ خدا جن کی تعریف کر رہا ہو بھلا ہم کیسے مدح کریں. تو اب وہ جو منظر میں نے کہا اسے میں پیش کرتا ہوں. یہ سارے بن چھوڑ کے کہتے ہیں کہ ہاں اے پلکے پیر نئے سر سے جمع ہو، اے ماہ شب چار دہم نور فشاں ہو، اے ظلمت غم دیدہ تو عالم سے نہاں ہو، اے روشنی صبح شب عید عیاں ہو، شادی ہے ولادت کی ید اللہ کے گھر میں، خورشید اترتا ہے شہنشاہ کے گھر میں. اور اس منظر کو انیس سے پہلے کسی نے شاعری میں نہیں لکھا اور نثر میں بھی نہیں ملتا. اے شمس و قمر اور قمر ہوتا ہے پیدا، نخل چمن دین کا ثمر ہوتا ہے پیدا، مغموم عالم کا پسر ہوتا ہے پیدا، جو عرش کی ذو ہے وہ گوہر ہوتا ہے پیدا، ہر جسم میں جان آتی ہے مسکور سے جس کے، نو نور خدا ہوں گے عیاں نور سے. حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی نعرہ سلوى نو نور خدا ہوں گے عیاں نور سے جس کے، اے کعبہ ایمان تیری حرمت کے دن آئے، اے رکن یمانی تیری شوکت کے دن آئے، اے بیت مقدس تیری عزت کے دن آئے، اے چشمہ زمزم تیری چاہت کے دن آئے، اے سنگ حرم جلوہ نمائی ہوئی تجھ میں، اے کوہ صفا اور صفائی ہوئی تجھ میں، اے یسرب و بطھا تیرے والی کی ہے آمد، لے رتبہ اعلیٰ شہ عالی کی ہے آمد، عالم کی تقریری پہ بہاری کی ہے آمد، کہتے ہیں چمن ماہ جلالی کی ہے آمد، یہ خانہ کعبہ کی مباحات کے دن ہیں، یعقوب سے یوسف کی اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر، رونق جو سما پر ہے وہ اب ہوگی سمک پر، خورشید ملا تیرا ستارہ ہے چمک پر، صدقے گل تر ہیں تیرے پھولوں کی مہک پر جس پہ فرشتوں کے بچھیں فرش وہی ہے، جس خاک پہ ہو نور خدا عرش وہی ہے. یا ختم رسول گوہر مقصود مبارک، یا نور خدا رحمت معبود مبارک، یا شاہ نجف شادی مولود مبارک، یا خیر نساء اختر مسعود مبارک، رونق خسدہ نور دوبالا رہے گھر میں، اس ماہ دو ہفتہ کا اجالا رہے گھر میں. اے امتیو ہے یہ دم شکر گزاری، ہر بار کرو سجدہ شکریہ باری، اللہ نے حل کر دیا مشکل کو تمہاری، فردیں عمل زشت کی اب چاک ہیں ساری، لکھے گئے بندوں میں ولی ابن ولی کے، ناجی ہوئے صدقے سے حسین ابن علی. اے ماہ معظم شعبان، اے ماہ معظم تیرے اقبال کے صدقے، شوکت کے فدا عظمت و اجلال کے صدقے، اتری برکت فاطمہ کے لال کے صدقے، جس سال یہ پیدا ہوئے اس سال کے صدقے، جس سال یہ پیدا ہوئے اس سال کے صدقے، قرباں سہارے عید اگر ہو تو بجا ہے، نوروز بھی شب کی بزرگی پہ فدا ہے، قربان شب جمعہ شعبان خوش انجام. دن بھی بتا دیا مہینہ بھی بتا دیا ایک ہی مصرے میں، قربان شب جمعہ شعبان خوش انجام، پیدا ہوا جس شب کو محمد کا گل اندام، قائم ہوا دین اور بڑھی رونق اسلام، ہم پلے صبح شب معراج تھی وہ شام، خورشید کا اجلال و شرف بدر سے پوچھو کیا قدر تھی شب کی شب قدر.
وہ نور قمر اور در افشانی انجم تھی جس کے سبب روشنی دیدہ مردم، وہ چہچہ رضواں کے وہ حوروں کا تبسم، آپس میں وہ ہنس ہنس کے فرشتوں کا تکلم، میکال شگفتہ ہوئے جاتے تھے خوشی سے، جبریل تو پھولوں نہ سماتے تھے، جبریل تو پھولوں نہ سماتے تھے خوشی۔ اب یہ منظر دیکھیے گا، کیا خوبصورت منظر دکھایا ہے مدینے کا، جو حقیقت ہے کہ روشن تھا مدینے کا ہر ایک کوچہ و بازار، روشن تھا مدینے کا ہر ایک کوچہ و بازار، جو رات کی خوشبو جو محلہ تھا وہ گلدار، کھولے ہوئے تھا آہوے شب نافع تاتار، معلوم یہ ہوتا تھا کہ پھولوں کا ہے انبار، گردوں کو بھی ایک رشک تھا زینت پہ زمیں کی، ہر گھر میں ہوا آتی تھی فردوس سے بری، مصرع میں نے پڑھا ہے اور ہوا کا جھونکا آیا، کیا شک تھی وہ مسعود و ہمایوں معظم، رخ رحمت معبود کا تھا جانب عالم، جبریل و سرافیل کو مہلت تھی نہ ایک دم، بالائے زمیں آتے تھے اور جاتے تھے باہم، باشندوں کو یثرب کے خبر تھی نہ گھروں کی، سب سنتے تھے آواز فرشتوں کے پروں کی۔ ناگاہ در حجرہ ہوا مطلع انوار، دکھلانے لگے نور تجلی در و دیوار، اسماء نے علی سے یہ کہا دوڑ کے ایک بار، فرزند مبارک تمہیں یا حیدر کربلا، اسپند کرو فاطمہ کے ماہ جبیں پر، فرزند نہیں چاند یہ اترا ہے زمین پر۔ اب اسماء بیان کری جو کنیز ہے، دیکھا نہیں اس طرح کا چہرہ کبھی پیارا، نقشہ ہے محمد سے شہنشاہ کا سارا، ماتھے پہ چمکتا ہے جلالت کا ستارہ، اللہ نے اس گھر میں عجب چاند اتارا، تصویر رسول عربی دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی ہے گردش کے نبی دیکھ۔ مجدہ یہ سنا احمد مختار نے جس دم، پر شکر کے سجدے کو گرے قبلہ عالم، آئے طرف خانہ زہرا خوش و خرم، فرمایا مبارک پسر ثانی مریم، چہرہ مجھے دکھلا دو میرے نور نظر کا، ٹکڑا ہے یہ فرزند محمد کے جگر کا۔ اب یہ روایت میں چکے ہے، اس لیے انیس نے نظم کیا ہے کہ یہ عرض یہ اسماء نے کہ اے خاصہ داور، نہلا لوں تو لے آؤں سے حجرے سے باہر، ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر، 200 برس پہلے بھی طہارت اور نور کی بحث موجود تھی، لیکن اس وقت کسی نے انیس پہ اعتراض نہیں کیا۔ آج اعتراض کرنے والے شیعہ موجود ہیں جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب مادی لوگ تھے، نورانی لوگ نہیں تھے، لیکن انیس نے جو کچھ کتاب میں پڑھا، بڑی بڑی مستند کتابوں میں وہی نظم کیا کہ یہ مادی لوگ نہیں ہیں، اس لیے یہ بن غور سے سنیے۔ یہ عرض یہ اسماء نے کہ خاصہ داور، نہلا لوں تو لے آؤں سے حجرے سے باہر، ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر، لے آ کے نواسا ہے میرا طاہر و اطہر۔ لیا کے نواسا ہے میرا طاہر و اطہر، اور بیت میں تو کمال کر دیا، پانچواں اور چھٹا مصرع تو خوب کہا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ اس چاند کو تاج سر افلاک کیا ہے، اس چاند کو تاج سر افلاک کیا ہے، یہ وہ ہے خدا نے جسے خود
اب یہ سب سارے مصروں میں ایک ایک حدیث کو ایک ایک مصرے میں ساری حدیثوں کو نظم کر دیا ہے، جس میں پہلی حدیث یہ ہے حسین و منی، اس کے بعد دوسری حدیث ہے طیب و طاہر و اطہر، تطہیر ان کے لیے، پھر اس کے بعد تیسرے مصرے میں یہ بتایا ہے کہ حسین کی آمد کے بعد راز الہی کھلتے چلے جائیں گے، جو راز کئی ہزار برس سے انبیاء کی آمد سے پہلے سے سارے مخفی تھے، حسین کے آنے پہ اللہ سارے رازوں کو کھول دے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور پھر بیت سنیے گا۔ تو ان حدیثوں کو ایک ایک مصرے میں انہوں نے نظم کیا ہے۔ میں اس سے ہوں اور مجھ سے ہے یہ، تو نہیں ماہر، یہ نور الہی ہے، یہ ہے طیب و طاہر، اسرار جو مخفی ہیں وہ اب ہوئیں گے ظاہر، یہ آیت ایمان ہے، یہ حجت باہر، بڑھ کر مدد سید لولاک کرے گا، کفار کے قصے کو یہی پاک کرے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ منہ چاند سا دیکھا جو رسول عربی نے، لپٹا لیا چھاتی سے نواسے کو نبی نے۔ اب ظاہر ہے کہ اس منظر کو پیش کرنے کے لیے قلم کی طاقت چاہیے تھی۔ جان آ گئی یعقوب نے یوسف کو جو پایا، قرآن کی طرح کون کہے گا یہ؟ کون کہے گا کہ جس وقت آپ کے ہاتھ میں قرآن آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو کہاں رکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ قرآن کو فوراً آپ ریل پہ رکھتے ہیں، ریل کی آغوش میں قرآن رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن کی جگہ ریل ہے، ایسے زمین میں نہیں ڈالا جاتا، ایسے نہیں قرآن کو رکھتے بلکہ ریل پہ رکھتے ہیں۔ جان آ گئی یعقوب نے یوسف کو جو پایا، قرآن کی طرح ریلے دو زانوں پہ بٹھایا۔ قرآن کی طرح ریلے دو زانوں پہ بٹھایا، منہ ملنے لگے منہ سے بہت پیار جو آیا، بوسے لیے اور ہاتھوں کو آنکھوں سے لگایا، دل ہل گیا کی جبکہ نظر سینوں اور سر پر، چوما جو گلا چل گئی تلوار جگر۔ جوش آیا تھا رونے کا مگر تھام کے رقت، اس کان میں فرمائی اذاں اس میں اقامت۔ حیدر سے فرمایا کہ اے شاہ ولایت، کیوں تم نے بھی دیکھی میرے فرزند کی صورت؟ پر نور گھر تم کو ملا ہے قمر ایسا، دنیا میں کسی نے نہیں پایا۔ حضرت علی نے جواب دیا ہے، عالم میں ہے یہ سب برکت آپ کے دم سے، سرسبزی دنیا ہے اسی ابر کرم سے، تاش پہنچ جاتا ہے سر فیض قدم سے، عزت ہے غلاموں کی شہنشاہ امم سے، کچھ اس میں نہ زہرا کا ہے باعث نہ علی کا، سب ہے یہ بزرگی کے نواسا ہے نبی۔ فرمانے لگے ہنس کے شہ یسرب و بتا، بھائی کہو فرزند کا کچھ نام بھی رکھا، کی عرضی حیدر نے کہ اے سید والا، سبقت کروں حضرت پہ یہ مقدور ہے میرا، فرمایا کہ موقوف ہے یہ رب اولا پر، میں بھی سبقت کر نہیں سکتا ہوں خدا پر، بس اتنے میں نازل ہوئے جبریل خوش انجام، کی عرض کے فرماتا ہے یا خالق علام، پیارا ہے نہایت ہمیں زہرا کا گل اندام، یا ختم رسول ہم نے حسین اس کا رکھا نام، یہ حسن میں سردار حسینان زمن ہے، مشتق تو ہے احسان سے تذکیر حسن ہے، ہے سے ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ انیسی بتا سکتے تھے، ہے سے ہے اشارہ حسین میں، ہے سینے یہ ہے نون، چار حروف ہیں، ہے سے ہے اشارہ کہ یہ ہے حامی امت، ہے سے ہے اشارہ کہ یہ ہے حامی امت، سمجھیں گے اسی سین کو سین سعادت، یہ اس کی بزرگی میں ہے یاسین کی آیت، ہے نون سے ظاہر کہ یہ ہے نور نبوت، ناجی ہے وہ اس نام کو لے گا جو دہن سے، یہ حسن میں 10 حصے زیادہ ہے حسن سے، دو نور کے دریاؤں کو ہم نے کیا ایک جا،
تب اس سے ہوا گوہر نایاب یہ پیدا، توقیر میں بے مثل، شجاعت میں ہے یکتا، اب اور نہ ہوگا کوئی اس حسن کا لڑکا، ہم جانتے ہیں جو نہیں ظاہر ہے کسی پر، کام اس سے جو لینا ہے وہ ختم ہے اسی پر۔ یہ سب جبریل امین آ کے سرکار کو بتا رہے ہیں۔ فیاض نے کونین کی دولت اسے دی ہے جو علی کو وہ شجاعت اسے دی ہے، صبر اس کو عنایت کیا، ہمت اسے دی ہے، ان سب کے سوا اپنی محبت اسے دی ہے، اعلیٰ ہے، معظم ہے، مکرم ہے، ولی ہے، ہادی ہے، وفادار ہے، زاہد ہے، سقی ہے، جب کر چکے ذکر کرم مالک تقدیر، جبریل نے پاسان کے دیکھا رخ شبگیر، کی صلی اللہ کہہ کے محمد سے یہ تقریر، یا شاہ یہ محروف کو ہے صاف آپ کی تصویر، جب کی ہے زیارت۔ اب یہ جبریل کے علاوہ کون بتاتا، کون بتائے گا کہ ابھی تو نور حسین آسمان پہ تھا، آج یہاں آیا ہے، تو جبریل بتا رہے ہیں رسول اللہ کو کہ جب کی ہے زیارت، پہ تسلیم جھکے ہیں، اس نور کو ہم عرش پہ بھی دیکھ چکے، اس نور کو ہم عرش پہ بھی دیکھ چکے۔ اچھا دیکھا تو ہے، لیکن یہ بھی جبریل گواہ ہیں کہ سارے نور جبریل دیکھ رہے ہیں، میں فرشتوں سے 5 نور دیکھ رہے ہیں یا 14 نور دیکھ رہے ہیں، لیکن اس نور کے ساتھ کیا خاص بات جبریل نے دیکھی، وہ جبریل بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اس نور کو ہم عرش پہ بھی دیکھ چکے ہیں، ہے اس پہ ازل سے نظر رحمت معبود، خصوصی ہے اس پہ ازل سے نظر رحمت معبود، یہ پیشتر آدم سے بھی تھا عرش پہ موجود، اے ذات خدا صاحب فیض و کرم و جود، تھا خلق دو عالم سے یہی مطلب و مقصود، مظلومیوں غربت ہے عجب نام پہ اس کے، سب روتے ہیں اور روئیں گے انجام پہ اس کے۔ اور اس کے بعد جبریل نے وہ واقعہ سنا دیا کہ جو محضر کہلاتا ہے۔ مجلس کی تعریف کر دی انہوں نے، اور کیا اوج ہے کیا رتبہ ہے اس بزم ازا کا، غل عرش سے ہے فرش تلک صلی اللہ کا، مشتاق ہے فردوس بری یہاں کی فضا کا، پانی میں بھی یہاں کے ہے مزہ آب بقا کا، دربار معلا ہے ولی ابن ولی کا، جاری ہے یہ سب فیض حسین کا۔ اس کے بعد دعا جو ہو رہی تھی، بندوں میں لکھا جاؤں امام ازلی کے، آزاد ہوں صدقے سے حسین ابن علی کے، قدسی کو نہیں باندھ یہ دربار ہے کس کا، فردوس کو ہے رشک یہ گلزار ہے کس کا، سب جن سے شفاعت ہے یہ بازار ہے کس کا، خود بکتا ہے یوسف یہ خریدار ہے کس کا، ملتی ہے کہاں مفت متاع حسن ایسی، دیکھی نہیں انجم نے کبھی انجمن ایسی، خوشا محفل عالی، حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں خالی۔ یہ انیس کے دور میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، اور 1400 برس سے یہ سلسلہ ہے کہ ہر مذہب کے کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں، فرقے ہو جاتے ہیں، جیسے اسلام کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طرح چونکہ شیعت ایک بہت ہی انٹرنیشنل چیز 1400 سال سے تھی، اور اتنے اس میں فضائل
اور بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر تھا. اس وجہ سے شیعت میں بھی کئی فرقے بنے، جیسے کہ رسول اللہ نے مولا علی سے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے یا علی، اور 72 میں ایک ناجی ہوگا، ایک جنتی ہوگا. اس جنتی فرقے کے پھر بعد میں 13 فرقے اور ہو جائیں گے، ان 13 میں سے ایک جنتی ہوگا. تو بڑا مسئلہ ہے اس میں کہ سب لوگ سوچے بیٹھے ہوئے کہ ہم جنتی ہیں. یہاں بھی ایک مسئلہ آ گیا کہ ان میں سے کون ہے. تو انیس کے دور میں بھی یہ سارے فرقے موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. اور میری کوشش یہ ہے کہ آپس میں فساد نہ ہونے پائے ان میں. تو مثلاً جو جس سے میں متعارف نہیں تھا فرقے سے، جو ملنگوں کا فرقہ کہلاتا ہے، اور تصوف سے جس کا تعلق ہے، وہ پاکستان آنے کے بعد میں اس سے متعارف ہوا. جو مزاروں پہ جاتے ہیں اور جن کے بہت زیادہ دشمنی ہوتی ہے، جن کے ساتھ مزاروں پہ بم کے دھماکے ہوئے، ان کو مارنے کے لیے شہید ہوئے وہ لوگ، تو ان کا اپنا ایک مذہب ہے، وہ طریقت پہ چلتے ہیں، شریعت پہ نہیں چلتے. انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنے کو سچا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں. جیسے آپ اپنے کو صحیح سمجھتے ہیں، تو اسی طرح آغا خانی ہیں، اسی طرح بوری ہیں. یہ لوگ ظاہر ہے کہ اس نئے شہری نہیں ہیں. ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، کوئی 7 کو مانتا ہے، کوئی 6 کو مانتا ہے، کوئی 8 کو مانتا ہے. تو ہمیں نہ ان سے جھگڑا کرنا ہے، نہ فساد کرنا ہے. اسی طرح ایک فرقہ وہ ہے جو نصیری ہو گیا، جو علی کو اللہ کہتا ہے. سب کو گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے، وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں. تو اور جھگڑا بھی نہیں، ہمیں نصیری سے بھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا. ہم کو نہیں لڑنا کسی سے، نہ بوری سے، نہ غخانی سے، نہ ملنگوں سے، نہ صوفیہ سے. تو انیس یہ بتا رہے ہیں کہ میری مجلس میں تمام فرقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ مجلس کا جہ نور خوشا محفل عالی، حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں خالی. عاشق ہیں سب اس کے جو ہے کونین کا والی، اثنائے عشری پنجتنی شیعہ غالی. شجر ہو نہ کیوں چرخ عجب جلوہ گری ہے، یہ بزم ازا آج ستاروں سے بھری ہے. انیس نے بھی اتحاد کی بات کی ہے، فرقوں پہ ایک دوسرے کے کیچڑ نہیں اچھالتے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی ان لوگوں کو روکیں، منع کریں کہ جو مسلسل کمپیوٹر پہ تو کام ہو ہی رہا ہے، کہ جو ان کا ہم عقیدہ نہ ہو اس کو برا برا. بالکل ایک غلط طریقہ کار ہے کہ آپ پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ لیں. ناممکن ہے. آپ 72 فرقوں کو اپنے رنگ میں نہیں رنگ سکتے. اسی طرح جو لوگ ائمہ معصومین کو مانتے ہیں، جتنا جس نے سمجھا ہے وہ اس طرح مان رہا ہے. آپ کے کہنے سے کوئی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑے. ہمارا اپنا عقیدہ بس صرف یہ ہے کہ ہم انہیں نور سمجھتے ہیں، ہم انہیں مادہ نہیں سمجھتے، اور ہم ان کی نورانیت کے قائل تھے، ہمارے اجداد بھی تھے. اور حدیث رسول کے مطابق یہ سب نور ہیں، یہ سب نور رہیں گے. کوئی اگر یہ کہے کہ یہ مادی انسان تھے، تو مادی انسان تو رسول اللہ بھی تھے، تمام انبیاء تھے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. صرف اس میں معصومین تو نہیں ہے نا. 1,24,000 انبیاء سب انسانی شکل میں آئے، لیکن اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا. تو معجزہ مادے کو نہیں ملتا، معجزہ نور کو ہی ملے گا. اور اب بحث یہ ہے کہ جناب علی کہ ان کو نور نہ کہو. اسی پہ بحث ہو گئی کہ صاحب ہم ظہور نور کیوں کہتے ہیں اور ولادت کیوں نہیں کہتے. تو یہ جھگڑا یہ کمپیوٹر پہ بھی چل رہا ہے، مجلسوں بھی چل رہا ہے. ابھی ملیر میں پرسوں نرسوں مجلس پڑھ رہا تھا، تو ایک صاحبزادے کہنے لگے وہ نور تو ہے نہیں، وہ تو پیدا ہوا.
تو میں نے کہا کہ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، بے شک یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ہم ان کو نور ہی مانتے ہیں، نور ہی مانتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو نور کہا ہے۔ تو یہ جھگڑا عقیدے کا نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے جھگڑے عقیدے کے نہیں، کیا کہہ رہے کچھ جھگڑے، کچھ بحثیں عقیدے کی ہیں، اور کچھ معاملات دوسرے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ والا معاملہ کہ ظہور نور ہوا یا پیدا ہوا، یہ معاملہ عقیدے کا نہیں ہے، کیا کہہ یہ معاملہ لغت کا ہے، ڈکشنری کا ہے، لفظ کی لڑائی ہے۔ جیسے امام باڑہ اور امام بارگاہ، کیا کہہ رہے اب یہ دونوں لفظوں میں پورا ہندوستان بولتا ہے امام باڑہ، پورا پاکستان بولتا ہے امام بارگاہ، کون صحیح ہے کون غلط؟ کیا کہہ رہے ظاہر ہے کہ امام باڑہ بولنے والے آپ پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن آپ اعتراض کرتے ہیں کہ امام باڑہ غلط لفظ۔ پاکستانی جو امام بارگاہ کہتے ہیں وہ لفظ امام باڑے کو غلط کہتے ہیں، اور جو امام باڑہ بولتے ہیں وہ آپ کے لفظ امام بارگاہ کو غلط نہیں کہتے۔ کیا کہہ رہے تو اس پہ بھی غور کر لیجیے کہ جو معاشرے کی بحث چل رہی ہے اس پہ غور کر لینا چاہیے ہو کیا رہا ہے، تاکہ فیصلہ آسان ہو جائے۔ تو یہ عقیدے کی لڑائی نہیں ہے۔ امام باڑے کو ایران میں پہلے حسینیہ کہتے ہیں، حسینیہ، جیسے حسینیہ ہے ایرانیان، کیا کہہ رہے نہ امام بارگاہ کہا جاتا ہے ایرانیان کو اور نہ امام باڑہ کہا جاتا ہے، حسینیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایران میں عزا خانے کو حسینیہ کہتے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں علابہ بولتے تھے، اسی طرح دلی میں امام باڑہ بولتے تھے، لکھنؤ والے بھی امام باڑہ بولتے تھے، اس کے بعد عزا خانہ بھی بولتے ہیں، کتنے نام ہیں۔ کیا کہہ رہے تو یہ لڑائی عقیدے کی نہیں ہے، یہ لغت کی زبان کی لڑائی ہے، کون کس شہر کا ہے، کس زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ظہور نور اور پیدا ہونا یا ولادت، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لغت میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جیسے انگریزی میں گڈ بیٹر بیسٹ، اچھا بہت اچھا سب سے اچھا، تو آپ کسی بارگاہ کے لیے، کسی عظیم ہستی کے لیے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اور پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور بازار میں آپ کے پاس مختلف چیزیں رکھتی ہیں، تو آپ ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس طرف بڑھ رہے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اعلیٰ کو اعلیٰ چیز پیش کرنی ہے۔ تو تحفے میں یہی ہوتا ہے، بس انسان کنجوس نہ ہو، بخیل نہ ہو۔ اگر وہ بخیل نہیں ہے اور سخی مزاج ہے تو جو تحفہ لے کر جائے گا وہ سب سے عمدہ ہوگا۔ دنیا کی پہلی لڑائی روئے زمین پر اسی بات پر ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا دو بھائیوں سے ہمیں تحفہ پیش کرو، جس کا تحفہ سب سے اچھا ہوگا۔ کیا کہہ رہے حابیل و قابیل کی کیا لڑائی تھی، ہم کو پیش کرو، تحفہ پیش کرو، تو ظاہر ہے کہ حابیل کا تحفہ عمدہ تھا، اللہ نے قبول کر لیا، قابیل کا تحفہ اچھا نہیں تھا، اللہ نے رد کر دیا۔ تو بارگاہ سے تحفہ رد بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتا معصومی سے محبت کر رہے ہیں تو ان کی بارگاہ میں جو تحفہ لے جائیں یہ سوچ کے لے جائیں رد نہ ہو جائے۔ تو لغت سے جو اچھے لفظ ہیں وہ اٹھائیے اور خراب لفظ الگ رکھ دیجئے کہ بڑی بارگاہ ہے، تو اگر ولادت کے لفظ سے اچھا ظہور نور مل رہا ہے تو ان کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ یہ لغت کی لڑائی ہے، عقیدے کی لڑائی مت بنائیے، یہ لفظوں کی لڑائی۔ آپ معصومین کے لیے جو لفظ لاتے ہیں آخر اچھے اچھے لفظ لایا کہ نہیں لائے؟ عام طور سے یہ تو بچے کو یاد کرا دیا جاتا ہے، علیہ السلام، کیا کہہ رہے یہ سب کو یاد۔ اس کے اوپر جائیے، صلوات اللہ سلام علیہ، سلام اللہ علیہ، کیا کہہ رہے عورت ہے خاتون ہے تو اس کے لیے سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا۔ تو صلوات اور سلام کے خطابات لوگوں نے ہم سے سیکھے،
تو جب سکھانے کا عمل آپ کر رہے ہیں یار تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھے اچھے لفظ لائیے، ہم کو اچھا لفظ مل گیا کیا آج فلاں امام کا ظہور نور ہوا، اس میں کیا ہو گیا؟ یعنی نور وہاں تھا، زمین پہ اس کا ظہور ہو گیا۔ ابھائی نور تو اترتا ہے، یہ بھی اترے، نور بھی اترا، اور جتنی اعلیٰ چیزیں ہیں سب وہیں سے اتری، زمینی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہمیں بتا دیجئے، تلوار وہاں سے اتری، کتاب وہاں سے اتری، کھانے اور معاہدہ وہاں سے، دسترخوان وہاں سے، پھل وہاں سے اترے، سیب وہاں سے اترا، انار وہاں سے اترا، ارے آدم وہاں سے اترے، حوا وہاں سے اتری، رسول اللہ معراج پہ گئے تو واپس وہاں سے اتر کے گھر آئے سیدہ کے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ وہیں سے اترتی ہے۔ تو ائمہ بھی اترے، لوہے کی تلوار اتر سکتی ہے، کتاب اتر سکتی ہے، حسین اور حسن کا نور نہیں۔ اچھا اب اس کی دیکھیں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انیس و لبیر کو سننا اور پڑھنا ترک کر دیا۔ لفظیات تو وہ بتاتے ہیں، تقریباً 10,000 خطابات امام حسین کے لیے استعمال کیے ہیں، انیس نے 10,000 بہترین لفظ فارسی عربی اردو کے انتخاب کر کے، ناموں کا انتخاب کر کے، تو اس کی وجہ سے بول چال میں کتنی آسانی ہو گئی کہ معصومین کی بارگاہ میں کیا کیا پیش کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کی مناسبت سے یہ آج ہی میں نے دیکھا کہ یہ حیدرآباد دکن میں نے پڑھا تھا، اور سب سے پہلے یہ میں نے قصر مسیب کا اشرہ ہے میرا، عظمت ابو طالب، یہ پورا اشرہ 2003 میں نے پڑھا تھا، اور اس میں حوالے میں نے دے دیے تھے۔ اب یہ دیکھیے اس پہ بھی بحث چل رہی ہے بری طریقے سے کہ جناب صغرا نام کی امام حسین کی کوئی بیٹی نہیں، یہ منبر سے بھی چل رہا ہے اور کتابوں اور رسالوں میں بھی مسلسل یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں برداشت سے باہر ہیں کہ بھائی ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں، تو ہماری سلو پسندی دیکھیے کہ ہم کسی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے۔ اگر ہم خامیاں نکالنے لگیں تو کتنی نکال سکتے ہیں؟ جو لوگ اعتراض ان چیزوں پہ کر رہے ہیں انہی میں ہم چاہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس سے فرصت ملے تو ہم سب کی ایسی کی تیسی کریں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ وقت نکل جائے گا، ہم سب کے خلاف بولیں، لکھیں، غلطیاں بتائیں کمپیوٹر پہ، اس پہ، اس پہ، کاغذ پہ، تو یہ مداحی کا جو ہمارا ارادہ ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے یہ وقت نکل جائے گا۔ اس میں میں نے تقریباً 30 کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ جناب صغرا امام حسین کی صاحبزادی تھیں اور جو مدینے میں رہ گئی تھیں۔ یہی مصائب ہیں، اور یہ میں خود ہی اپنا بیان کیا ہوا کیونکہ چھپا ہوا ہے تو میں پڑھے دیتا ہوں، اور حیدرآباد کی ایک مجلس میں فرمائش ہوئی تھی اس کی، تو وہ پڑھا ہے کیسٹ اس پہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ 28 رجب کو جب امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، حضرت فاطمہ صغرا نے بہت گریہ فرمایا، اس لیے کہ امام حسین اپنی اس بیمار بیٹی کو مدینے میں حضرت ام سلمہ اور حضرت ام البنین کے پاس چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حسین بیٹی فاطمہ صغرا کو دیکھ کر یہ فرمانے لگے، میر انیس کہتے ہیں کہ شبیر نے رو کر کہا، لو جاتے ہیں صغرا، جل آتے ہیں یا خود تمہیں بلواتے ہیں صغرا، ہم سب تیری تنہائی کا غم کھاتے ہیں صغرا، جان اپنی نہ کھونا تمہیں سمجھاتے ہیں صغرا، قربان پدر آب و غذا ترک نہ کرنا، بڑھ جائے گا آزار دوا ترک نہ کرنا۔ مسافر چلے گئے، صغرا تنہا رہ گئیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، امام حسین کی شہادت کے بعد
ایک کبوتر آیا اور امام حسین کے خون میں لوٹا، پھر اڑا اور مدینہ منورہ پہنچا، پھر فاطمہ صغریٰ کے گھر کی دیوار پر جا کر بیٹھا۔ بی بی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی دردناک آواز سن کر صغریٰ بہت روئیں۔ حضرت فاطمہ صغریٰ ہر روز گھر کے دروازے کے پاس آیا کرتی تھیں، شاید کوئی بابا کی خبر لایا ہو۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور فاطمہ صغریٰ کو اپنے بابا کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آئی تو بی بی نے گریہ کیا۔ آہ و بکا سے محلہ بنی ہاشم میں کوہرام ہو گیا۔ فاطمہ صغریٰ نے اپنے بابا کے نام پھر ایک خط لکھا جس میں اپنے حالات لکھے، اور پھر بابا کی جدائی اور وجہ سے رونے لگ گئیں۔ ایک قاصد نے شہزادی کے رونے کی آواز سن لی اور بڑا متاثر ہوا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے معلوم کر لیا کہ رونے والی بچی امام حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ ہے، جو بابا کے فراق میں رو رہی ہے۔ اس سے بلند آواز سے دروازے پر صدا دی، السلام علیکم یا اہل البیت النبوت و معدن الرسالت، اور کہا میں قاصد ہوں، احساس میں ابھی تک جی رہی ہے کہ کب بھیا علی اکبر اسے لینے آئیں گے۔ ہاں بابا، صغریٰ ابھی زندہ ہے۔ بابا، میں کوئی ایسی بیمار تو نہ تھی جو سفر نہ کر سکتی، مجھے تو اپنی بیماری کا علم ہی نہیں۔ ہاں سب کہہ رہے تھے صغریٰ بیمار ہے، گرمی کا سفر ہے، اسے لے جانا مناسب نہیں۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں میری بیماری شدید ہو جائے مجھے وہیں چھوڑ دینا، مگر نہ چچا بات سنتے تھے نہ بھیا علی اکبر، وہ میری کیوں سنتے، وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے۔ ہاں بابا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ پھوپھی زینب سے یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ صغریٰ کی شکل اماں سے بہت ملتی ہے؟ لو بابا، یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر میں شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور پھر نہ لے جانے کی یہ کوئی وجہ بھی تو نہیں۔ کیا بھیا علی اکبر نانا رسول اللہ کے ہم شکل نہیں ہیں؟ چچا عباس دادا علی سے ملتے جلتے نہیں ہیں؟ آخر بابا شکلیں خاندان والوں پر ہی جاتی ہیں۔ خیر بابا، آپ مجھے نہیں لے جانا چاہتے تھے، نہیں لے گئے بابا۔ آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا جب بھیا علی اکبر کی شادی ہوگی تو مجھے ضرور بلوائیں گے۔ کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ کب تک ارادہ ہے؟ ضرور بلوائیے گا۔ ہائے، میرا بھیا جب سیرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے گا، اور میں بھیا علی اکبر کے سیرے کی بلائیں لوں گی، صدقہ اتاروں گی، میری سب بیماری دور ہو جائے گی۔ شادی کے کپڑے تو سل گئے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے اڑ کر آپ لوگوں تک پہنچ جاؤں۔ رات دن راہ تکتی رہتی ہوں، اب کوئی آیا، اب تک کل باب ہوا، مگر شام ہو جاتی ہے، پرندے اپنے بسیروں کو جاتے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کی یہ بیٹی آنے والے کل کی آس لگائے نانی کے ساتھ نانا رسول خدا کے روضے پر چراغ جلانے چلی جاتی ہے۔ نانا سے دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئی ہوں، نانا بھی نہیں سنتے۔ بابا، رات کو بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، جیسے ہی ذرا آنکھ لگتی ہے نہ جانے کیا دیکھتی ہوں۔ خواب میں ایک صحرا نظر آتا ہے، صحرا میں خون کا دریا جوش مارتا نظر آتا ہے۔ بابا، یہ کیسا خواب ہے؟ ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھتی ہوں، اور جب سے بابا محرم کا چاند چڑھا ہے مجھے ایک پل چلے نہیں آتا۔ بابا، میرا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا ہے، نانی کچھ کھلاتی ہے تو منہ سے باہر آنے لگتا ہے۔ بابا، سب خیریت تو ہے نا؟ اب تو آس پڑوس کی سہیلیوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ جب گلی میں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی گود میں ننھے منھے بھائی دیکھتی ہوں مجھے اپنا بھیا علی اصغر بہت یاد آتا ہے۔ اب ماشاءاللہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوگا۔ سکینہ بی بی تو خوب بھائی کے ساتھ کھیلتی ہوں گی، مجھے تو ابھی تک گود میں اٹھانے کی حسرت ہے۔ دو جوڑے بھیا علی اصغر کے لیے بھیج رہی ہوں،
अम्मा रबाब से कहना जरूर पिन्हाएं, और जो पिन्हाएं तो असगर के कान में कहें कि मदीने वाली सुगरा बहुत याद करती है। ये सुनकर मेरा भैया अली असगर हंस पड़ेगा। मेरी तरफ से खूब प्यार करना और असगर से कहना कि अपने नन्हे हाथ उठाकर दुआ करे कि सुगरा से जल्द मुलाकात हो। बाबा, नन्हे मासूमों की दुआ फौरन कबूल होती है ना? जरूर कहिएगा फुफियां कैसी हैं और मोहम्मद का क्या हाल है? हाँ बाबा, चचा अब्बास से कहना कि क्या सुगरा को भूल गए? मेरा सलाम कहना बाबा। भाई अली ज़ैनुल आबिदीन तो ठीक हैं, अल्लाह सबको खैर से रखे और जल्द वतन वापस लाए। बाबा, जिस दिन से आप गए हैं मैंने नए कपड़े नहीं बदले, और जब तक आप सब आ नहीं जाते नहीं बदलूंगी। बाबा, आप तो बाबा है ना, हम गरीब बेटियों के दिल का हाल क्या जाने। बेटी के दिल का हाल तो सिर्फ माँ ही जानती है। अम्मा भी खामोश है, याद तो करती होंगी जो सुगरा के दिल पे गुजर रही है वो सुगरा ही जान। बाबा, कभी कभी ऐसा लगता है सब आ गए, मैं भागी भागी दरवाजे पर जाती हूँ मगर वही सन्नाटा, वही सूनी गलियां, बस एक आ भर कर रह जाती हूँ। बाबा, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? बेटी तो आपकी हो मगर अब वक्त के इमाम हैं, ज्यादा बोल भी तो नहीं सकती। कासिम भाई के मेहंदी के दिन भी तो करीब आ गए हैं। बाबा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब तो नानी की तसल्लियां भी काम नहीं आती, घर काटने को दौड़ता है। बाबा, बेचैनी बढ़ती जा रही है। नानी पता नहीं अपने हुजरे में बार बार क्या देखने जाती, पूछूं तो कहती है कुछ नहीं। बाबा, काशिफ जाने वाला है, खत्म कर रही हूँ खत। अगर कोई बात आपकी शान और मर्तबे के खिलाफ लिख दी हो तो भैया अली अकबर के सत्ते मुझे माफ कर दीजिएगा, मिलने की दुआ कीजिएगा। मेरी तरफ से सब बुजुर्गों को दलबस्ता सलाम और तमाम छोटों को बहुत बहुत प्यार। खत का जवाब बाबा बहुत जल्द दीजिएगा। आपकी बीमार बेटी फातिमा सुगरा के खत का शाह क्या देते जवाब। करबला का वाक़या तहरीर के काबिल न था। सुगरा तेरा नामा पहुंचा रन में बात खजा के, खत के पीछे इन्ना लिल्लाह लिखा तीर उठा के। अकबर को मौत रन में दूल्हा बना रही है, बारात लेके ज़ैनब कल शाम जा रही है। जब कासिर ने ये खत पेश किया और इमाम को जुमला अहवाल से आगाह किया तो आज क्या मौला मेरी एक और हाजत भी है। इमाम ने फरमाया वो क्या? उसने कहा कि आपकी दुख्तर ने मुझसे कहा था कि मैं उनकी तरफ से जनाबे अब्बास के हाथ और अली अकबर की पेशानी का बोसा लूं। इमाम ने फरमाया ए कासिर मेरे साथ चल। बस इमाम उसको लेकर जनाबे अब्बास के दस्ते बुरीदा लाश पर आए और फरमाया अब्बास, फातिमा सुगरा का कासिर आया है, वो तुम्हारे हाथ छूना चाहता है। आपके हाथ कहाँ गए? फिर रोने लगे। फिर अली अकबर की लाश पर आए और शहजादे को सर को गोद में लिया और फरमाया मेरे नूर चश्म, तुम्हारी बहन ने इस कासिर को तुम्हारी पेशानी और आंखों का बोसा लेने के लिए भेजा है, मगर क्या करूं, तुम्हारी आंखें खून से भरी हैं और तुम्हारी रूह परवास कर गई। ये कहकर खत सुगरा अली अकबर के सीने पर रख दिया और कासिर से कहा सुगरा से कहना ये तुम्हारे खत का जवाब है। हाँ, जब काफिला वापस आया मदीने तो सुगरा बहुत खुश थी। सहेलियां कह रही थी सुगरा सब तुम्हारे बिछड़े आ रहे हैं, खुश हो जाओ, अली अकबर आ रहे हैं, कासिम आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, सबसे बढ़ के तुम्हारा छोटा भाई अली असगर आ रहा है। लेकिन सुगरा को जब पता चला कि कौन कौन आया है तो सिवा रोने के और फरियाद करने के क्या था। जिसको पूछा जवाब मिला मारा गया। न मोहम्मद रहे, न कासिम रहे, न अली अकबर रहे, न अब्बास रहे। लेकिन घबरा कर सुगरा एक एक बीबी की गोद देखती थी। जनाब
جناب زینب نے کہا کیا دیکھتی ہو؟ کبھی رباب کی گود، کبھی لیلا کی گود، کبھی میری گود، کیا کس کی گود میں میرا بھائی علی اصغر ہے؟ ایک بار زینب نے شکرا کو لپٹا کر کہا شکرا علی اصغر بھی نہیں آئے، ایک تیر علی اصغر کے گلے کو چھید گیا۔ حسین نے لاش علی اصغر کربلا کے سپرد بار لاش عبادت کو قبول فرمانا، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد۔ تمام مومنین کی شریک مجلس ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے گھروں کو آباد ہے، کہ بچوں کی طولانی عمر فرما۔ پروردگار کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد۔